السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ماہ رمضان ماشاءاللہ خیر و عافیت سے گزر رہا ہے اور تمام لوگ ہی اس میں نیکیاں سمیٹنے کے لیے کوشاں ہیں، خاص طور پر وہ سماجی ادارے جو سالہ سال بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، نادار لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ماہ رمضان میں ان کے بھی خصوصی منصوبے ہوتے ہیں اور وہ خصوصی طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکے، زیادہ سے زیادہ نادار لوگوں تک وہ پہنچیں اور ان کی دادرسی کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کے عہدیداران۔ میں ان کا آپ سے تعارف کرا دوں، موجود ہیں جناب چیئرمین فیض داتا گنج بخش ویلفیئر محترم محمد زبیر عالم صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید سرور اقبال شاکر صاحب جو کہ ٹرسٹی ہیں اس ٹرسٹ کے۔ جناب بہت شکریہ آپ کا شاکر صاحب۔ زبیر عالم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کن کن شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کو بنائے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گیا ہے۔ کام تو ہم 2004 سے کر رہے تھے، جب ہم نے فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کا نام رکھا اور اس کو ایک پلیٹ فارم کے ذریعے چلانے کی کوشش کی، تو شروع میں ہم نے 5-6 شعبوں پہ کام کیا، پھر پچھلے سال تک ہمارے پاس تقریباً 12 شعبے تھے، ابھی اس وقت ہمارے پاس تقریباً 15 شعبے پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کون کون سے وہ شعبے ہیں؟ شعبے ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں، ہیلتھ کے شعبے ہیں، ایجوکیشن ہیں، مسجد مدرسے پہ ہم کام کر رہے ہیں، غریب لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ سردیوں میں بلینکٹ وغیرہ کی تقسیم کاری ہے، ایمبولینس سروس ہے۔ اللہ کی رحمت سے یعنی کہ اس طرح کر کے ہم تقریباً 15 شعبہ ہمارا بنا ہوا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ منتھلی راشن لوگوں کے گھر میں پہنچا رہے ہیں، اس کے ساتھ رمضان پیکیج ہے، عید میں یتیم خانے میں ہم پروگرام کرتے ہیں، یتیم بچوں کے ساتھ عید ملن پارٹی ہے۔ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ جاری و ساری رہتے ہیں الحمدللہ۔ جناب سرور اقبال صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس ٹرسٹ کے تحت، اس ویلفیئر کے تحت آپ یتیموں، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے کیا کیا کام کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہمارا خاص کر جو اسپیشل اس پر ایک ورک ہے وہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے گھر پر جا کر ہم انہیں انلسٹ کرتے ہیں، ان کا حق ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مجمع لگا کر ہم نمود و نمائش کرنے کی بجائے ان کا حق، ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا ان کی دہلیز پر جا کر پہلے یہ مراحل ہمارے جو ممبرز ہیں، جو ٹرسٹی ہیں، وہ جا کر انکوائری کرتے ہیں، معلومات ساری اکٹھی کر کر ان تک ہم وہ چیز بڑی باعزت طریقے سے ان کی عزت، ان پر کوئی وہ نہ آئے، حرف نہ آئے، ہم ان تک ان کا حق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ جا کے خود اس کی تصدیق آپ لوگ خود کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے خیال میں یہ سلسلہ کتنے سالوں سے جاری ہے اور اب تک کتنے ایسی بچیوں کی ہیلپ کر چکے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ اس میں کافی جو ہمارا انٹری کا ایک ہے رجسٹریشن ہوتی ہے، تو اس وقت 187 بچے جو ہیں وہ اس پر ہم خاص کر وہ کر چکے ہیں، اسکالرشپ بھی یتیموں اور ان بچیوں کی شادی کے حوالے سے بھی اور ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلپ کے حوالے سے، وہ جو ماہانہ اسکول کے فیسز ہیں، سالانہ ان کے کورسز ہیں، یہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے وہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گا۔ یہ بتائیے زبیر عالم صاحب کہ ماہ رمضان میں خاص طور پہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں؟ یکم رمضان سے آپ نے کیا سلسلہ شروع کیا تھا اور اب آگے کیسے اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے، اس مرتبہ تو رمضان سے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو یکم رمضان سے پہلے ہم کچھ کر نہیں سکے، تو ہم نے کام شروع کیا 10 رمضان سے۔ آمین آمین، الحمدللہ، بہت بہتر۔ تو 9 رمضان سے ہم نے کام شروع کیا اس مرتبہ، تو اس مرتبہ ہم لیٹ ہو گئے، تو 9 رمضان سے لے کر اب تک جو ہے 1 ہفتے کے عرصے میں کم و بیش تو راشن کی تقسیم کاری ہوئی، جس میں ہم نے لانڈی میں، کرونگی میں، شاہ فیصل میں، گلشن حدید میں، شاہ لطیف ٹاؤن میں، ناظم آباد میں، لالو کھیت میں اور شاہ فیصل، لالو کھیت، ہاں ان علاقوں میں آج تک ہم راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ آج ہمارا ملیر میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ ہے، اسی طرح کل ہمارا اورنگی ٹاؤن میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ ہے۔ تو یہ راشن کے ساتھ ساتھ ہم کچھ انویلپ اور عید کے حوالے سے کپڑے وغیرہ کے حوالے سے کپڑا دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہمارا چاند رات تک جاری رہتا ہے اللہ کی رحمت سے۔
اچھا ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو یہ تو ایک بڑا کام ہے اور اس بڑے کام کے لیے تو بڑی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کتنی بڑی ٹیم ہے, کتنے والنٹیئرز ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ٹیم تو ہمارے پاس بہت بڑی نہیں ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے پورے کراچی میں نہ کچھ لڑکے ہمارے پاس ہیں, کیونکہ ہم ایک عرصے سے نظام لے کر چل رہے ہیں. تو یہ سارے رضاکار ہیں, والنٹیئر لڑکے ہیں. تو ہم ان کے ذریعے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یعنی کہ جن کو ہم 2004 سے راشن دے رہے ہیں, تو اس علاقے میں اگر ہم نے شروع میں 2 راشن دیا تھا, تو آج اسی علاقے میں 50 سے 100 راشن جا رہا ہے ہمارا. تو ہم ایک یعنی چھوٹے سے یہ راشن وغیرہ کا جو سلسلہ ہے آپ تو مستقل بنیادوں پہ کرتے رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ, یہ ہم ماہانہ بنیاد پہ کر رہے ہیں نا. اور رمضان میں بھی پھر انہی لوگوں کو ہی رمضان میں یہ پیکج بڑھ جاتا ہے. جیسے ماہانہ کم کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں, تو تقریباً ہمارے پاس کم و بیش 50 فیملی ہے, 50 سے کم ہے. تو 50 کے قریب فیملی ہے. میں اس لیے اتنا وہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہ ہو جائے, ورنہ لوگ عام طور پہ بول رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو یعنی کہ وہ ڈائریکٹ 100 فیملی بولتے, 200 بولتے. میں 50 میں بھی اس لیے وہ ہو رہا ہوں کہ 50 فیملی سے کم ہے. تو بس رب تبارک و تعالیٰ یعنی کہ صحیح معنوں میں کام لے لے اور اخلاص کے ساتھ کام لے لے. یہ جو ہے نا ویلفیئر کام میں سمجھتا ہوں, جو میں کہتا بھی ہوں اپنے دوستوں میں, اپنے لڑکوں میں, کہ یار ہم جو نا آگ کے اوپر کھڑے ہیں. ویلفیئر کام ایسا نا, یہ بالکل آگ پہ کھڑے ہیں. اگر ہم صحیح کام کر لیتے ہیں تو اس آگ کو پار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر ہم اسی میں کوئی 2 نمبر کام کرتے ہیں تو ڈائریکٹ گر جائیں گے آگ کے اندر, تو یعنی کہ جہنم میں گر جائیں گے. سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اس لیے میں بہت زیادہ محتاط ہو کے بات کرتا ہوں. تو رمضان میں جیسے اس سال بھی ہمارے پاس تقریباً 1300-1400 پیکج کا ذہن ہے ہمارا, کہ ہم 1300-1400 راشن تقسیم کر دیں اللہ کی رحمت سے. تو ہاں انشاءاللہ کر دیں گے اللہ نے چاہا تو. ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے, اور اگر ایک ہفتہ میں گھر پہ نہیں ہوتا تو شاید ابھی تک ہم اور اچھا کر چکے ہوتے ہیں. چلیں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے. آپ نے جیسے ہمت پکڑی ہوئی ہے اور آپ لگاتار کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ایک تو آپ لوگ اپنے طور پر جو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یا آپ کے جو نالج میں نادار لوگ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جیسے اب آپ اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اس کے بعد بھی لوگ آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ لوگ کانٹیکٹ کریں گے, رابطے کریں گے, تو پھر اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی کوئی اکاموڈیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اناج کے معاملے میں جو ہے نا, میری اپنی سوچ ہے کہ اناج کا سلسلہ ایسا ہے کہ جس کے نصیب کا نا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ابھی میرے پاس میرے ایک دوست کا فون آیا 2-3 روز پہلے, کہ یار ایک لڑکا ہے وہ اپنی 5 فیملی کا کہتا ہے کہ اس کی خالہ بھی ہے, اس کی پھپھی بھی ہیں, تو اس کے بھائی کا گھر ہے اور اس کی بہن کا گھر ہے, اور اس کا اپنا گھر ہے, 5 فیملی الگ ہے. تو یار کیا کرنا چاہیے زبیر؟ میں نے بولا یار میں ایک بات بتاؤں. بولا بولو. میں بولا یار عبدالرزاق بھائی دوست ہے میرے بہت اچھے. تو میں نے بولا یار عبدالرزاق بھائی آپ دے دو راشن. بولا یار کوئی جائے گا نہیں انکوائری کرنے. میں بولا یار اناج کا معاملہ ایسا نا جس کے نصیب کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب ہم انکوائری بھی کریں, سب کچھ کریں, ہاں یہ نصیب کا نہیں ہے اس کے پاس تو پہنچے گا نہیں پہنچے گا, وہ کچھ بھی کرے. ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں, مگر وہاں تک ہم راشن تقسیم کر چکے ہوتے ہیں, وہاں نہیں پہنچتا ہے, ان کے نصیب کا نہیں ہوتا ہے. اور میں اناج کے معاملے میں بالکل میرا یہ کامل ایمان ہونا چاہیے. جی الحمدللہ آپ کے نصیب کا ہے بھائی, آپ کے نصیب کا. ایک وہ بزرگ کا واقعہ ہے نا, کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ چنا کون کھائے گا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک مرغا ہے وہ کھائے گا. بولا یار دیوانے ہو گئے. اسے ایسے کھانے کی کوشش کی نا, اس کے ناک میں جا کے پھنس گیا. کچھ عرصے کے بعد اسی گاؤں میں گیا, اس کو چھینک آئی اور وہ وہاں ایک مرغا تھا وہ کھا گیا. تو یعنی کہ اناج کا معاملہ یہ کہ جس کے نصیب کا وہاں تک پہنچے گا. اس لیے میں بولتا ہوں یار اناج کے معاملے میں انکوائری آپ زیادہ نہیں کرو, جو وہ مانگتا ہے نا اس کو دے دو, باقی معاملے میں انکوائری کرو. تو یہ بتائیے سرور صاحب کہ صحت کے شعبے میں کیا کیا کام ہو رہا ہے, کتنے سینٹرز ہیں, اور وہاں اندازاً مریض کتنے؟ الحمدللہ صحت کے معاملے میں ہمارا کئی جگہ ایسا ہے کہ وہ ہماری جو ڈسپنسریز ہیں اس پہ ہم فری آف کاسٹ وہ ہم آنکھوں کے حوالے سے, او پی ڈی کے حوالے سے گاہے بگاہے اورنگی ٹاؤن میں, سرجانی میں, نارتھ کراچی میں اس طرح کے ہم ایونٹس آرگنائز کرتے رہتے ہیں. اور اس میں جو مستحق علاقوں کے, غریب علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں ان کو پہلے سے ہی ہم انفارم کر دیتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں. لسٹ ہم اس کی پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں. تو اس طرح صحت پر بھی اور خاص کر آنکھوں کے مسئلے مسائل جو لوگوں کو آج کل زیادہ درپیش ہے, اس حوالے سے ہم یہ کام جاری کر رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی اس حوالے سے ہمارا ایک بڑا پلان ہے. تو بس دعا گو ہیں, اور ہمارے جو بھی ادارے ہیں اور ان سے بھی گزارش ہے کہ بالکل اوپر چڑھ کر کام کریں. اور اسپیشلی جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ جتنا زیادہ, بے شک وہ معلومات لے کر کریں, وہ جتنا زیادہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات, فطرات, یہ ہمارا فیض
गंज बख्श दाता जो है हमारा वेलफेयर ट्रस्ट जो है, इस पर वो हेल्प करेंगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए हम इंशाल्लाह उनका दिया हुआ गरीबों तक उनके दहलीज पर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और दीनी और दुनियावी तालीम के जो इदारे हैं, मदरसे हैं, स्कूल जी, हैं, इस उसमें हवाले आप लोग से क्या हमारा एक बहुत बड़ा एक विज़न है, उस पर हम काम कर रहे हैं। स्पेशली वो मैं ख़ुद भी इस चीज़ से मुंसलिक हूँ। मेरी एजुकेशन जो रही है वो मिनरल्स के हवाले से, पाकिस्तान की मादनी वसाइल के हवाले से। तो पाकिस्तान के मादनी वसाइल, अल्लाह ने जो हमें मादनी वसाइल दिए हैं, मादनी ख़जाने दिए हैं, इस पर मेरी काफ़ी रिसर्च स्टडी है, विजनरी वर्क है, विजनरी वर्क फॉर नेशन फॉर पाकिस्तान। तो उस पर यह है कि जो भी अल्लाह ने मादनियात दी हैं वो हम दूसरे मुल्कों के देने के बजाय इस फील्ड में जो यतीम और मिस्कीन बच्चों की जो तालीमी हवाले से उनकी खिदमत है, वो हुनरमंद हम बच्चे पैदा इस फील्ड में करें कि जो बच्चे तालीम ले रहे हैं वो हुनर की तरफ आएँ, और माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से वो इस तरफ तवज्जो, हमारी पूरी फोकस और कोशिश है कि मादनी वसाइल को हम बाहर ममालिक वो जाने के बजाय रॉ मटेरियल हम इसकी इंडस्ट्री जैसे कॉपर है, लेड है, जिंक है, एंटीमनी, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो मैं इसको खुद बलूचिस्तान, KPK, गिलगित कश्मीर, मेरा काम ही माइन एंड मिनरल्स की डिस्कवरीज। अच्छा। तो मेरी कोशिश है कि यतीम और जो मिस्किन बच्चे जो हमारे इदारों में तालीम हासिल करें तो उनको हुनर की तरफ हम लाएं और इस फील्ड में मैं हमारे वतन बनाए ताकि वो आगे जाकर अपने मुल्क के मादनी वसाइल को इस तरफ वो हम यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क के लिए तरक्की का बायस बने। ज़ुबैर आलम साहब, अब क्या फ्यूचर के प्लान्स आपके क्या हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? और ये माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए कोई बजट भी आपने बनाया है? जैसे बहुत सारी तंजीमें बजट बनाती हैं, माह रमज़ान का अलग होता है, सालाना एक बजट अलग होता है, तो ये सिलसिला कैसे चल रहा है और उसमें कहाँ कहाँ किन शोबों में आपको मदद की ज़रूरत है? देखिए, बजट तो बनाना ही ज़रूरी है ना, आप कुछ भी करते हैं उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो जब हमने काम शुरू किया तो कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ आपस में दोस्त मिल के कर रहे थे। अब जब काम बढ़ा है, राब्ता भी होता है, हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है, इस पर नंबर भी है, कॉल भी आती है, तो बजट जो है हमारा यानी कि हमारी सोच से बढ़कर है। हम पिछले साल तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये खर्च हैं, इस साल हम 4 करोड़ रुपये खड़े हैं। अच्छा। तो सालाना हम तकरीबन 4 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। छोटा सा वेलफेयर है अख्तर भाई, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे से वेलफेयर में हम इतना बड़ा काम करेंगे। माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है कराची में वेलफेयरों का। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला आपसे काम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतने अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों में बहुत सारे और लोगों को भी उसमें मुंतखब किया है, उसमें आप लोग भी अल्लाह शामिल हैं। एहसान, ये अल्लाह का एहसान है बेशक। तो मेरी माँ की दुआ है, ये सही मानों में मेरी माँ की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितना बड़ा हम काम कर रहे हैं ना, तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, खुद भी हैरान हो जाता हूँ कि यार मैं इतना सा लड़का और इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे डोनर हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको आफ़ियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनके माल में, घर बार में, सब में आफ़ियत अता फरमाए। आने वाले साल में जो हमारा प्लानिंग है ना, वो ये है कि जैसे अभी 187 बच्चे हमारे पास स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, तो हमने ये ज़हन बनाया है, जो अपने ट्रस्टी को बैठाकर जो मशवरा किया है कि हम अगले साल 600 बच्चों का स्कॉलरशिप करेंगे इंशाल्लाह। तो ये स्कॉलरशिप कैसे करते हैं आप, क्या इसका तरीका होता है? इसका तरीक़ाकार ये है कि हम जाते हैं स्कूल में, और स्कूल में प्राइवेट स्कूल में? जी स्कूल में जाके स्कूल के प्रिंसिपल से, हेड सर से, हेड मिस से मुलाकात करके उनसे मालूम करते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में जो फ़ीस नहीं दे सकते, क्योंकि उनको बेहतर मालूम होता है जो घर भेज देते हैं कि भाई आप जाओ फ़ीस लेकर आओ। तो उनसे मालूम करके फिर उनसे हम पूछते हैं कि आपका फ़ीस की मेयार क्या है। अब जैसे कहीं 1200 रुपया फ़ीस है, 1000 रुपया फ़ीस है, 1500 रुपया फ़ीस है, तो उनको हम कहते हैं कि यार हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम आपको पूरे साल का पैसा एक साथ पे कर देंगे, अब हम इसमें कुछ पैसे कम करो। और हाँ, इस तरह काम करते हैं हम। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बात फिर मैं यही कहूँगा कि जो मुखैर हजरात हैं, ताजिर बिरादरी है, माशाल्लाह से हमारे यहाँ बिल्डर्स हैं, और ऐसे लोग हैं जो वेलफेयर के हवाले से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अब डोनेशन के हवाले से डोनेशन दे रहे हैं। तो इन सब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप जो है ना लाजमी फैज़ दाता गंज बख्श वेलफेयर को डोनेशन में याद रखें, मंथली बेस पे हमें पेमेंट करें, कि हमारा मंथली खर्चा तकरीबन 28 लाख रुपया इस वक्त। तो मंथली बेस पे हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, जेड अकाउंट से करें, ज़कात आपने देना है तो ज़कात आप दें,
اور اپنے صاف اور پاک پیسے سے سید صاحبان کے لیے بھی کچھ نذرانہ پیش کریں کہ ہم سید صاحبان کو صاف پیسہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. ایسی سید فیملی ہے ہمارے کراچی میں جو یعنی کہ کسی سے پیسہ بھی نہیں مانگتی اور سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتی, لیکن ان کے گھر کا حال بے حال ہے. اور یہ ہمارے آقا ہے نا, سید فیملی جو بھی ہمارے آقا ہیں, تو ان کے گھر پہ تو نا اس طرح با ادب طریقے سے جا کے پہنچا کے آنا چاہیے. ایسے بھی ہم راشد ہو یا دیگر جو بھی سامان ہو وہ ہم لوگوں کے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. نہ ہم رش لگاتے ہیں, نہ NIC جمع کرتے ہیں, نہ ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں. اس حوالے سے جو بھی کوریج ہوتی ہے اس پہ ہمارے اپنے رضاکار ہوتے ہیں کہ وہ میڈیا کوریج کے حوالے سے ہو یا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو, پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, کہ لوگ جو ہیں اس میں یہ نہیں بولے کہ یار انہوں نے لائن لگا کے نا عزت نہیں دی بلکہ بے عزت کیا. اہم بات ہے, بہت اہم ہے. چلیے بہت شکریہ آپ کا زبیر عالم صدیقی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب سرور صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آپ نے گفتگو سنی فیض داتا گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ کے عہدیداران کی, اور اگر آپ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے تو اس نیکی کے کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے سائٹ لمیٹڈ میں جاری مبینہ کرپشن کے حوالے سے. سندھ انڈسٹریل اسٹیٹس ٹریڈنگ اسٹیٹس جو ہے سائٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ایک بہت بڑا ایریا ہے اس کے پاس, اور خاص طور پر اس کا یہ کام ہے کہ جو انڈسٹریل ایریا ہے اس میں جو فیسلٹیز ہیں اس کو انشور کرے, اس کا انفراسٹرکچر کو انشور کرے, اس کے جو پلاٹس ہیں وہاں جو انڈسٹریز کو پلاٹس کی الاٹمنٹ ہے, دینا ہے, ٹرانسفر ہے, یہ سارے کام وہ کریں اور وہاں کے انفراسٹرکچر کا خیال رکھیں اور اس کی دیکھ بھال کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے, پچھلے کچھ عرصے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں مبینہ طور پر کرپشن کا ایک بازار گرم ہے, اور اس میں نیچے سے اوپر تک بہت سارے لوگ, ملازمین چھوٹے بھی اور بڑے افسران بھی اس میں شامل ہیں پوری طرح سے. اور ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں آپ کو لاڑکانہ کی بیلٹنگ کے حوالے سے بھی ایک خبر دی تھی کہ اس میں بھی مبینہ طور پر کرپشن کے جو کچھ شواہد ہیں وہ سامنے آئے تھے, اور لاڑکانہ چیمبر نے اس پر ایک احتجاجی مراسلہ بھی لکھا تھا. اب جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے سائٹ لمیٹڈ میں مبینہ کرپشن کے الزامات پر تحقیقات شروع کر دی ہیں, اور نیب نے اس کا جو ریکارڈ ہے سائٹ لمیٹڈ کا, بہت سارا ریکارڈ وہ بھی طلب کیا ہے. خاص طور پر جو سائٹ لمیٹڈ میں ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جعلی کوٹیشنز کے ذریعے ہر ماہ کروڑوں روپے سائٹ کے اکاؤنٹ سے نکال لیے جاتے ہیں. کوٹیشنز صرف 2 یا 3 کمپنیز ہیں جن کے نام بار بار آ رہے ہیں, انہی کمپنیز سے کوٹیشنز لی جا رہی ہیں, انہی کی کوٹیشنز اپروو کی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد انہیں پیسے جاری کر دیے جاتے ہیں. ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کوٹیشنز کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر کام آن گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے, اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے ٹھیکیدار اپنا کمیشن حاصل کر کے اور پھر بقایا رقم جو ہے, جو منافع ہوتا ہے ان کا, وہ اس کی بندر بانٹ ہو جاتی ہے جو افسران تک بھی پہنچایا جاتا ہے. اس حوالے سے نیب نے ایک لیٹر لکھا تھا, اور 13 اپریل کو MD سائٹ کو طلب کیا تھا نیب نے پورے ریکارڈ کے ساتھ کہ وہ وہاں پر آئیں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور نیب نے ان سے ریکارڈ بھی مانگا تھا. MD صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں نہیں گئے, لیکن اس حوالے سے ہم تھوڑی دیر میں آفیشل سے بھی بات کریں گے. ہم نے ان سے رابطہ کیا ہوا ہے تو ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. نیب نے جو چیزیں مانگی ہیں, جو ریکارڈ مانگا ہے, اس میں مختلف حوالوں سے جو کرپشن کی ان تک کمپلینز گئی ہیں, جو کرپشن کی اطلاعات ہیں, ان میں ماہانہ پیٹی کیش کا ایک بڑا اماؤنٹ ہے. آپ خود یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سائٹ لمیٹڈ کے دفاتر کے لیے جو پیٹی کیش استعمال ہوتا ہے, دفاتر میں کیا کام ہوتا ہے, پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا وہاں چائے پانی کے علاوہ اور کیا کیا کام ہوتا ہے. ماہانہ پیٹی کیش جو ہے وہ 30 سے 35 لاکھ روپے تک اب نکالا جا رہا ہے. ایسی مثال ماضی میں نہیں ملتی. اس سے پہلے بھی 8 سے 10 لاکھ روپے پیٹی کیش نکالا جاتا تھا, گو کہ وہ بھی بہت زیادہ تھا, لیکن اب تو 30 سے 35 لاکھ روپے تک یہ رقم پہنچ چکی ہے, اور پیٹی کیش کے نام پہ یہ رقم نکلوائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوٹیشنز جب جاری کیے جاتے ہیں, کوٹیشنز دیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہیں اطلاعات کے مبینہ طور پر اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے. ٹھیکیداروں کو جو ادائیگیاں کی جاتی ہیں, ٹھیکیدار جو نارملی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا یہ رول ہے, سپرا کا یہ رول ہے, پیپرا کے کچھ رولز ہیں کہ آپ کو جب بھی کوئی کام کروانا ہو تو آپ اس کے لیے ٹینڈر جاری کرتے ہیں, اوپن ٹینڈر دینا چاہیے, ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر کا جو ٹینڈر ہوتا ہے, اور اس میں جتنی بھی کمپنیاں پارٹیسپیٹ کریں اس میں سے پھر وہ بڈز لیں, اور آپ اس میں سے دیکھیں کہ کون سی کمپنی میرٹ پر ہے
کون سی کمپنی کی ریپوٹیشن اچھی ہے اور پھر آپ اس کو کام ایوارڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ پھر کام ہوتا ہے. لیکن سائٹ لمیٹڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. سائٹ لمیٹڈ میں کوئی ٹینڈر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف کوٹیشنز بنا کر کوٹیشن کی بیس پہ ایوارڈ کر دیا جاتا ہے کانٹریکٹ. اور یہ اطلاعات ہیں کہ کوٹیشن بھی وہی ٹھیکیدار اپنے ساتھ اپنی کوٹیشن کے ساتھ بعض اوقات ایک یا بعض اوقات دو کوٹیشنز اور بھی لیٹر ہیڈ پہ بنا کے وہ لا کے فائل کے ساتھ جمع کرا دیتے ہیں، فائل کا پیٹ بھر دیتے ہیں. اس کے بعد افسران نے جس کو کوٹیشن دینی ہوتی ہے، جو معاملات پہلے سے طے ہوتے ہیں، وہ انہی کو کوٹیشنز دے دیتے ہیں وہاں پر. یہ جو صورتحال جب انکوائری کی صورتحال سامنے آئی تو ذرائع نے ہمیں بتایا کہ سیکریٹری سائٹ جناب ظہیر الدین بابر صاحب نے اس پر کچھ کام کیا اور انہوں نے جو ایم ٹی سیکشن ہے اس کا جو انچارج ہے انہیں ہٹا کر ان کی جگہ ان کے بیٹے کو لگا دیا. مطلب کیسا ایک طریقہ ہے بیوقوف بنانے کا اداروں کو بھی اور لوگوں کو بھی اور سرکار کو بھی، کہ اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں شاید باپ کو ہٹا کے بیٹے کو لگا دیا تو بس پھر معاملہ جو ہے وہ سالو ہو گیا. اسی طرح سے کافی عرصے سے یہ اکاؤنٹ سے بوگس کوٹیشن کے ذریعے کروڑوں روپے نکالے جا چکے ہیں. اس حوالے سے متعدد شکایات سائٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی صاحب کو بھی کی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کو بھی کی گئیں. میں آپ کو صرف کچھ فیگرز بتاتا ہوں. صرف 4 ماہ میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ بوگس کوٹیشنز بنا کر یہ بھاری رقوم نکالی گئی ہیں، جو کہ ریکارڈ پہ ہیں اور اس کا ریکارڈ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. آپ اسکرین پہ بھی یہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریکارڈ ہمارے پاس اوریجنل حالت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جو آنے والے شوز میں ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور ٹیم میٹرو میٹرز نے یہ تمام دستاویزات حاصل کر لی ہیں، یہ تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ملازمین کے بونس اور دیگر مراد بند ہیں. سائٹ کے جو ملازمین جو وہاں کام کرتے ہیں، جو وہاں اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں کوئی مراد نہیں ہے، انہیں کوئی بونس نہیں ہے، لیکن افسران کی شاہ خرچیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور کروڑوں روپے وہ نکالے جا رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. جو کانٹریکٹرز ہیں ان میں خاص طور پر جو 2-3 نام آ رہے ہیں وہ نام میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں جے کے اینڈ سنز ہے. بہت سارے کوٹیشنز پہ جو کام ہیں وہ جے کے اینڈ سنز کو دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آر زیڈ کنسٹرکشنز ہے، اسے بہت سارے کام دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ احمد انٹرپرائزز ہے. یہ 3 نام تو متواتر اور مسلسل ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں جب ہم نے یہ چیک بک جو ہے چیک بک ایشوئنس رجسٹر جو ہے جب ہم نے اس کا معائنہ کیا، اس کو دیکھا، ہم نے تحقیقات کی تو یہ تینوں نام سب سے ٹاپ پہ نظر آئے. اس کے علاوہ چوتھا نام شاز و نادری کوئی نظر آیا، ورنہ یہ تینوں نام تھے جنہیں درجنوں کوٹیشنز پر کام دیے گئے، درجنوں کوٹیشنز. 3 ماہ میں انٹرنل آڈٹ کے بغیر ٹھیکیداروں کو 6 کروڑ روپے سے زائد رقم جاری کی گئی، جو میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 12 سال سے سائٹ لمیٹڈ کا جنرل آڈٹ بھی نہیں ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس کی ایما پہ ہو رہا ہے. کون لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آڈٹ نہ ہو، انٹرنل آڈٹ بھی نہ ہو، جنرل آڈٹ بھی نہ ہو اور کام جو ہے وہ ایسے کا ایسے ہی چلتا جائے. پھر دوسری بات یہ کہ خلاف ضابطہ ایک ہی کام کے لیے ایک ہی کانٹریکٹر کو ایک ہی ماہ میں بھاری ادائیگیاں کی گئی ہیں. یعنی ایک مہینے کے اندر ایک ہی کانٹریکٹر کو ایک ہی کام کی کئی بار کوٹیشنز دے کر اور اسے نوازا گیا ہے. یہ سمپل سی بات ہے، یہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اسے نوازنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. کانٹریکٹر جے کے اینڈ سنس کو 70 کوٹیشنز کے ذریعے، یعنی ایک ہی کانٹریکٹر کو 70 کوٹیشنز کے ذریعے کام دیا گیا اور وہ کام ہے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کا. 2 کروڑ 10 لاکھ روپے ایک ہی کانٹریکٹر جے کے اینڈ سنس کو دیے گئے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کوٹیشنز والا کام وہ ہے جو مطلب چھوٹا چھوٹا کام ہے جو لاکھوں روپے میں ہوتا ہے اور پھر یہ جا کر 1 کروڑوں کا اماؤنٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ اسی کانٹریکٹر کو ٹینڈر سے بھی نوازا گیا ہے. بھائی ایسی کیا خاص بات ہے اس کانٹریکٹر میں، ایسے کیا مطلب بہت ہی زبردست کام کرنے والا ایک کانٹریکٹر آ گیا ہے کیا سائٹ میں کہ اس کے علاوہ اور کوئی کسی کو کام نہیں آتا، کوئی اچھا کام نہیں کرتا. اسی کانٹریکٹر کو ٹینڈر سے بھی نوازا گیا اور اسی عرصے میں 3.5 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں. یعنی الگ سے ٹینڈر کے لیے 3.5 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوٹیشنز کے مد میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے پیسے جاری ہوئے. اور پھر کانٹریکٹر آر زیڈ کنسٹرکشن کمپنی کو 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے اور یہ رقم کراچی اور سائٹ سپر ہائی وے سے ادا کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ کانٹریکٹر احمد انٹرپرائزز کو دسمبر سے اب تک کراچی اور سائٹ سپر ہائی وے سے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے. یہ رقم کوٹیشنز کے ذریعے نالوں کی صفائی کے لیے دی گئی تھی اور وہاں کو جا کے دیکھ لے کہ سائٹ میں نالوں کی صفائی کتنی ہوئی ہے اور جن نالوں کی صفائی کے لیے جن پوائنٹس کے لیے یہ پیسے دیے گئے تھے کیا وہاں صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بھی جا کے وہاں چیک کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق ڈمپر اور لوڈر کے فیول کے نام پر
ماہانہ 25 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں ہر ماہ ڈمپر اور لوڈر کے فیول کے نام. تو ڈمپر اور لوڈر کب استعمال ہوتے ہیں, کب ان کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب کوئی آپ تعمیراتی کام کریں گے, جب کوئی آپ نالوں کی صفائی کریں گے, تب اس میں ضرورت ہوگی اس کی. اس کے ساتھ ساتھ تزئین و آرائش, رنگ و روغن اور شجرکاری کے نام پر بھی فنڈز جو جاری ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ دل بے رحم والی بات ہے, مال مفت دل بے رحم, کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی ضابطہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے سائٹ لمیٹڈ پہ یا نہیں ہوتا ہے؟ سائٹ لمیٹڈ کا ایم ڈی ذمہ دار ہے, سیکٹری ذمہ دار ہے, وہ کسی کو جواب دہ ہیں یا نہیں ہے؟ اسی طرح بی اینڈ آر اور ایم ٹی سیکشن کے پیٹی کیش پر 30 لاکھ کے اخراجات دکھائے جانے ہیں, جو میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی. اور پھر ہر مہینے افسروں کی گاڑیوں کا فیول بل 15 لاکھ روپے اس کے علاوہ ہے. اور پھر یہ کہانی مزید آگے بھی چلتی جاتی ہے. نوری آباد میں 15 کوٹیشنز کے ذریعے 45 لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی. اور اسی طرح کوٹری میں خالی دسمبر میں ایک مہینے میں 6 کوٹیشنز کے ذریعے 18 لاکھ روپے نکال کر دے دیے گئے کہ یہ لیں جی آپ لے جائیں. اور پھر جنوری میں 13 کوٹیشنز کے ذریعے 39 لاکھ روپے ٹھکانے لگائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں دسمبر میں 11 کوٹیشنز کے ذریعے 33 لاکھ روپے جاری ہوئے. اور پھر جنوری میں 3 کوٹیشنز کے ذریعے 9 لاکھ روپے جاری ہوئے ہیں. تو یہ جو فیگرز ہیں یہ ریکارڈ بتا رہے ہیں, ریکارڈ میں یہ سب موجود ہے. میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ہوا میں نہیں بات کر رہا, یا یہ کوئی میری اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے, میں اپنے خیال کے مطابق آپ کو نہیں بتا رہا, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے, آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں. اور یہی ریکارڈ اور اس طرح کا دیگر ریکارڈ جو ہے وہ نیب نے طلب کیا ہے. ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے جناب ظہیر الدین بابر صاحب, جو کہ سیکریٹری ہیں سائٹ لمیٹڈ کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ظہیر الدین بابر صاحب. ظہیر الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ظہیر الدین بابر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں, ہم ان سے مزید بات کریں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ ایم ڈی سائٹ جناب منور علی مہیسر صاحب کو بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے ان کا موقف جاننے کے لیے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے. اگر وہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, ان کا موقف بھی ہم لے سکیں گے اور آپ کو بتا سکیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ظہیر الدین بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ظہیر الدین بابر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نیب نے سائٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی صاحب کو 13 اپریل کو طلب کیا تھا ریکارڈ کے ساتھ, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ سائٹ لمیٹڈ کی طرف سے کوئی وہاں پیش ہوا تھا اور ریکارڈ دیا آپ لوگوں نے؟ اچھا سر, آپ نے بہت طویل گفتگو کی ماشاءاللہ, کچھ سنی بھی میں نے, پھر لائن بھی ڈراپ ہو گئی, تو میں تھوڑا ٹائم دیجیے گا کہ میں آپ کی چیزوں کو ذرا کور اپ کر سکوں. جی شور. ایک سر یہ ریکویسٹ ہے کہ نیب ایک ادارہ ہے, ایف آئی اے بھی ایک ادارہ ہے, اینٹی کرپشن بھی ہے, کورٹس بھی ہیں, تو روٹین میں ہم سے ڈفرینٹ چیزیں مانگی جاتی ہیں. آفیسرز کورٹس میں بھی جاتے ہیں, نیب میں بھی جاتے ہیں, ایف آئی اے میں بھی جاتے ہیں, اور یہ صرف سائٹ کا نہیں ساری گورنمنٹ آفیسز کا یہی المیہ ہے. دس از ہاؤ گورنمنٹ ورکس. تو اس سلسلے میں جس لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, جو غالباً آپ سے رات بھی بات ہوئی تھی, تو آپ نے اس لیٹر کی بات کی تھی, تو اس کا جواب ہم لاسٹ ویک ان کو بتا چکے ہیں. یہ روٹین چیزیں ہیں, مراسلے آتے رہتے ہیں. تقریباً اگر آپ مجھے کہیں تو ایوریج ایک ہفتے میں ایف آئی اے سے, نیب سے 8 سے 10 مراسلے آتے رہتے ہیں. کسی کی ایسٹ انکوائری کے بارے میں, کسی کی کرپشن کے بارے میں, کسی ڈفرنٹ چیزوں کے بارے میں. ویسے ماشاءاللہ ویسے بابر صاحب اتنی فریکوینسی سے کسی ادارے میں نہیں جاتے ہوں گے میرے خیال میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ بھی آتے ہیں سر, ہر جگہ بھی آتے ہیں, کیونکہ بینگ اے گورنمنٹ آفیسر آئی ہیو بین ایٹ ڈفرنٹ پلیسز. اچھا. تو آئی کین ٹیل یو کہ دس از ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس. کیونکہ ہم ادارے آئسولیشن میں کام نہیں کرتے, ہم ڈفرنٹ اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کرتے ہیں. کوئی بھی ادارہ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتا, تو جو ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوگی تو ہم بھی دوسرے اداروں سے انفارمیشن وہ منگواتے رہتے ہیں. دس از ہاؤ گورنمنٹ ورکس. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی کمپنیز کو یہ کوٹیشنز, ایک ہی کمپنی کو ایک ہی مہینے میں کروڑ روپے, اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے؟ سر میری بات سنیں, بیکاز یو میڈیا گائز ہیں آپ, یو آر جمپنگ ٹو دا کنکلوژنس. میری بات یہ ہے کہ آپ نے 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کی سنی, کچھ چیزیں میں نہیں بھی سن سکا, تو میں ان کی ذرا میں آپ کو وضاحت پیش کرتا ہوں. کہ آپ نے کہا کہ امپلائیز کو یہاں پر بونس وغیرہ بھی نہیں ملے. آپ نے یہ بھی بات کی کہ بھائی بہت سی چیزیں جو ہیں کوٹیشنز کے تھرو, اف آئی ایم رانگ پلیز رائٹ می, کوٹیشنز کے تھرو ہوتی رہی ہیں, کروڑ روپے کے کانٹریکٹس. تو اگر آپ سپرا کی ویب سائٹ پہ جائیں, ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں, تو سائٹ نے جو بھی ٹینڈرز کیے ہیں وہ سپرا کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں. اس کے بعد کمپٹیٹیو بڈنگ پروسیس ہوا ہے, جس میں اپارٹ فرام سائٹ لمیٹڈ فائنانس کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں,
وہ سارے آتے ہیں, ان کے سامنے بٹس کھلتی ہیں, اس کے بعد یہ لوگوں کو ٹینڈرز ایوارڈ ہوتے ہیں. ایک چیز. بالکل. دوسری چیز, کوٹیشن کے بارے میں بتائیے, کوٹیشن کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے ٹینڈر کا پروسیس بتایا جو کہ یہی ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ آپ بتا رہے تھے مجھے, کیونکہ پہلے آپ یہی میڈیا پہ آپ کی جو میں سن رہا تھا کہ ٹینڈرز وغیرہ نہیں ہو رہے, تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جی, بالکل ٹینڈرز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے, اٹس ناٹ اے پراپر گورنمنٹ, ایک کمپنی ہے جو ایک بورڈ آف گورننس, جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے تھرو کام کرتی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو آپ کے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہ سارے ٹیننٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایگزیجنسیز پہ جو کام کرنے ہوتے ہیں, کہیں پر پیچ ورک ہو گیا, کہیں پر ابھی آپ دیکھیں گے کہیں پر کہیں واٹر کی لیکیج ہو گئی, تو اگر آپ ٹینڈرنگ میں جائیں گے تو اس پہ تو آپ کو 6 مہینے لگ جائیں گے. وہ جو پانی کا وہاں پر مسئلہ آ رہا ہے, پمپنگ اسٹیشن کا کہیں پر مسئلہ آ رہا ہے, کہیں نوری آباد میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, یہ انڈسٹریز آپ کی ہالٹ ہو رہی ہیں, تو دیٹس وائی یو ہیو ٹو گو تھرو کوٹیشنس پہ آپ اس کو انسٹال کر سکیں. لیکن کوٹیشنس کی بھی ہے ایک لمٹ ہے, اور وہ لمٹ ہے 3 لاکھ. 3 لاکھ سے اوپر آپ کوٹیشن پہ نہیں جا سکتے. اگر اوپر جانا ہے تو آپ کو سپرا کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا, سپرا کے رولز پہ جانا ہوگا. تو لہٰذا جو بھی اگر کوٹیشن ہوگی ایگزیجنسیز کو سرو کرنے کے لیے, وہ 3 لاکھ کے ہی پیرامیٹر میں ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, اس پر رولز ہوگی. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ سائٹ کے لوگوں کو کوئی بونس نہیں مل رہا, تنخواہیں نہیں مل رہی, بالکل یہ المیہ تھا ہمارے پاس سائٹ میں. ہمارے پاس سائٹ میں لوگوں کو بہت سی تنخواہیں نہیں ملتی تھیں. آج سے 5 سال پہلے, 10 سال پہلے یہی المیہ تھا. لیکن ہم نے بہت محنت کی ہے سائٹ کی ریکوریز, کیونکہ سائٹ جو ہے نا سیلف جنریٹنگ اینٹی ہے, یہ خود جنریٹ کرتی ہے, اسی سے لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں. تو 2012 کے بعد 2022 میں پہلی بار سائٹ کی رینٹس ریوائز ہوئی ہیں, اور وہ ابھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے سائٹ کی بجٹ میں انہانسمنٹ آئی ہے. ریسنٹلی ہم نے ایسٹر پہ, ابھی ہم سنڈے پہ جو ایسٹر ہوا تھا. ظہیر الدین بابر صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو یہاں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. اصل میں ہمارے پاس ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ فکر نہیں کریں, ہم انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں گے, اور آپ کو اس سے زیادہ ٹائم دیں گے تاکہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کر سکیں اور آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک آ سکے. تو فی الحال کے لیے ابھی معذرت چاہتا ہوں, ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. ظہیر الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ناظرین ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے, لیکن چونکہ یہ چیزیں بہت بڑی ہیں اور بہت بڑا ایک ٹاپک ہے, اس پر ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے شوز میں, اور سائٹ لمیٹڈ کے جو آفیشلز ہیں ان کا بھی ورژن وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہاں اجازت دیجیے, اپنے میزبان اختر شاہ رند کو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.